أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، امام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وآل آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آغاز کلام پروردگار کی ستائش کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ کہ وہ اتنا احسان کرنے والا ہے عزیزو کہ اپنے احسان کو جتاتا نہیں ہے. وہ اتنا دینے والا ہے، اتنا عطا کرنے والا ہے کہ کبھی بھی انسان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ پروردگار کی عنایتیں، اس کا لطف و کرم ہمارے اتنے گناہ کے باوجود بھی ہم پہ برس رہا ہے. واقعاً یہ بندہ اللہ کا ناشکرہ بندہ، نالائق بندہ، نااہل بندہ، جو واقعاً اپنے پروردگار کی خالقیت کو، اس کی ربوبیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا، مگر پھر بھی پروردگار کی ربوبیت، اس کی عبودیت، اس کے رب ہونے کے خاطر، اس کے معبود ہونے کی خاطر، اس کی بندگی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پروردگار سبحان اتنا اعلیٰ ہے کہ لاکھ بندہ کتنا بھی خطا کر لے، کتنی بھی لغزشیں کر لے، وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے عزیزوں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ معاف کرتے جا رہا ہے. اب بندے کو چاہیے کہ پروردگار کے حضور آ جائے. اگر سچے دل سے ہم نے توبہ کر لی ہے تو بے شک پروردگار معاف کر دے گا. اللہ خلوص نیت دیکھتا ہے عزیزوں، اسی لیے کہا ہے کہ خلوص نیت رکھے. اللہ ہمارے دلوں سے واقف ہے، اسی لیے تو تمام اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پہ رکھا گیا ہے کہ ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ہمیں ویسی اس کی جزا دی جائے گی، ویسے ہی ہمیں صلہ ملے گا. بہرحال اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں کہ جو اول روز سے آغاز کلامی رہا ہے کہ ہم آقا ابا عبداللہ کے مقصد کو سمجھ لے، ہم کربلا کو جان لے کہ کربلا بس ایک داستان تھی، ایک واقعہ تھا کہ ہم نے سن لیا، رو لیا، ماتم کر لیا، عزائے امام حسین برقرار کر لی اور برقرار رہے گی تا قیامت تک، تو بس حق ادا ہو گیا. یہ ہرگز ایسا نہیں ہے عزیزوں. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تحرک میں لانا ہے، حرکت میں لے کے آنا ہے. جب تک ہم حرکت نہیں کریں گے، ہم اپنے عمل سے دکھلائیں گے نہیں، ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں، تب تک ہم مقصد امام حسین ہمارے لیے ادھورا ہے. یعنی گویا ہم نے امام حسین کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے. صرف زبان پہ تو کہہ رہے حسین حسین، مگر دل میں ہمارے حسین قائم ہی نہیں ہے. میں نے اپنے کلام کو جہاں تک پہنچائی تھی، اس کی کچھ باتوں کو، یعنی کل باتیں جو ختم ہوئی تھی جہاں پہ، وہ باتوں کو ادامے دیتے ہوئے پھر آج کی بات مکمل کروں گی کہ ہم نے امام حسین کی سیرت میں سے، ائمہ کی سیرتوں میں سے یہ سیکھا کہ واقعاً ہمیں خدا کو حاضر و ناظر رکھنا چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے. جب خدا کو حاضر ناظر رکھیں گے تو ڈریں گے عزیزوں.
اس کے بعد ہر چیز میں اللہ کو مقدم رکھنا ہے، اللہ کو ترجیح دینی ہے، اور تعہد اخلاقی رکھنا ہے. اخلاقی طور پہ، اعتقادی طور پہ ہمارا عہد نہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو ایذا نہ دے، کسی کو پریشان نہ کرے، ہمارے وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو جائے، ہم بد قولی نہ کرے. اور جو رسول آل رسول کا ماننے والا ہو وہ بد قولی اگر کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، تو عزیزو جب ہم رسول آل رسول کے ماننے والے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ اتنی بڑی ہستیاں، اتنی مبارک ہستیاں، ان کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ انسان اگر تصور کر لے تو واقعی گناہ نہ کرے. اگر ہم ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ ائمہ معصومین ہمارے آس پاس ہے، جبکہ وہ ہے، مگر ہم نے یہ احساس ہی تو نہیں کیا ہے. اس لیے تو آقا حسین نے کہا دعائے عرفہ میں، جو میں نے کل بھی تذکرہ کی، کہ امام کہتے ہیں کہ پروردگار میں گویا تیری ایسے عبادت کرتا ہوں کہ گویا ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی گویا جو خوف کھا رہے ہم، معذرت طلب ہوں، عبادت نہیں، مولا نے کہا کہ میں خوف کھاتا ہوں، یعنی پروردگار میں تجھ سے ایسے خوف کھاتا ہوں. امام حسین کہہ رہے دعائے عرفہ میں کہ گویا میں تجھے محسوس کر رہا ہوں، تجھے دیکھ رہا ہوں. تو جب احساس کریں گے تبھی تو وہ چیز سے پیچھے ہٹیں گے. جب تک ہم احساس نہیں کریں گے وہ چیز سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے عزیزوں. تو ہمیں بھی چاہیے احساس کریں، اور احساس کا ہی تقاضا انسان کو بہت پلٹ دیتا ہے عزیزوں. پلٹے گا کیسے؟ احساس کے لیے میں آپ کو جناب ایوب علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پہ کرنا مناسب سمجھتی ہوں، کہ جناب ایوب کے لیے کہا گیا کہ ان کو صبر ایوب سے یاد کیا جاتا ہے عزیزوں. یعنی صبر ایوب بہت مشہور و معروف ہے کہ اللہ نے ان کو جب آزمایا، ان کا امتحان لینا چاہا، تو اللہ نے ان کا سب سے پہلے مال لے لیا، یعنی مال کے ذریعے ان کا امتحان ہوا، مال چھین لیا گیا، انہوں نے صبر کیا. اس کے بعد ان کی اولاد مریض ہو گئی، انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ فوت ہو گئی، انتقال فرما گئی ان کی اولاد. تو اللہ کے اس نبی ایوب علیہ السلام نے صبر کر لیا. اس کے بعد کہا گیا کہ ان کی زوجہ بیمار ہوئی، انہوں نے یہاں پہ بھی صبر کیا. اس کے بعد اللہ نے ان کو خود بیمار کر دیا. صبر پہ صبر کرتے چلے آ رہے، دیکھیے مرحلہ دیکھیے طے کرتے جا رہے ہیں. اب یہ تو لوگوں کی عادتیں ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، بلکہ کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں، اور جب کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ان کے اعمال کی کرنی ان کے آگے آ رہی ہے. نعوذ باللہ. اس زمانے کے بھی کچھ ایسے ہی کم عقل جاہل لوگ موجود تھے عزیزوں، نا اہل لوگ تھے، جو واقعی جناب ایوب نبی ایوب کو نہیں پہچان سکے، اور ان کے لیے دعویٰ کرنے لگے، یعنی مطلب اعتراضات ہو گیا، اور کس بات کا دعویٰ اور بیانی ہونے لگ گئی اور اعتراض ہونے لگ گئے کہ بھئی اللہ ان سے ناراض ہے. نعوذ باللہ. اللہ اپنے نبی سے کیوں ناراض ہو جائے گا بھلا؟ پھر اس کا مطلب تو اللہ اگر ہمیں بھی بیماری دے رہا ہے، اللہ ہمیں بھی تکلیفوں میں رکھا ہوا ہے، یا اللہ نے ہماری اولاد لے لی ہے، تو کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ تو عزیزو ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ مطلب یہ بہت غلط چیزیں رواج کر دی گئی ہے کہ جو واقعی جناب ایوب کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ بہت ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے کہ لوگ ان کے پاس نہیں آتے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یا جس طریقے سے مولا سجاد کو عابد بیمار کا لقب دے دیا گیا ہے، عزیزو وہ عابد بیمار ہمیشہ بیمار نہیں تھے. وہ کربلا کے میدان میں، معرکہ کربلا کے بعد کچھ دنوں کے لیے یا کچھ لحظوں کے لیے، کچھ سال یا کچھ دن کہہ لو، کہ جو اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے معین کیا ہوا تھا ان کے لیے، یہ مصلحت خداوندی تھی جو اللہ نے ان کو بیمار کیا تھا. ہمیشہ نہیں ہمارے آقا و مولا چوتھے آقا بیمار تھے کہ بس ہم نے عابد بیمار کا لقب دے دیے ہے. امام کے اتنے اچھے القاب ہیں، اتنے اچھے نام ہے مبارک ہے مولا کا. علی نام ہے مولا کا، علی کے پوتے علی ہے، مشکل کشا کے پوتے وہ بھی مشکل کشائی کرنے والے ہیں ہمارے چوتھے آقا عزیزوں. زین العابدین ہے، عبادتوں کی زینت ہے، سید الساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کے سردار ہے، عام شخصیت نہیں ہے ہماری امام. یعنی کچھ باتیں اتنی رائج ہو جاتی ہے عزیزوں جو غلط العام ہو جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور جو باتیں سن لیتے ہیں وہ باتیں سنی ہوئی وہ آج تک اتنی رائج ہو گئی ہے کہ ہمارے اندر نفوذ کر گئی ہے، اور ہم تحقیق بھی نہیں کرتے کہ ہم صحیح بات تک پہنچ جائے. ہم تصور کریں کہ کیا کسی نبی یا امام کے لیے اللہ اس طریقے کا عمل کرے گا؟ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک عام سا انسان پسند نہیں کرتا عزیزوں. تو اللہ اپنے نبی اور امام کو نعوذ باللہ ایسی بیماری دے دے گا کہ لوگ ان سے دور بھاگنے لگیں گے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا نا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نبی اور امام کے ساتھ ایسا ہو جائے. ہاں بیماری ہے، مال چھین لینا، اولاد چھین لینا، بھوک کے ذریعے سے، پیاس کے ذریعے سے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا امتحان لے گا. تو اللہ نے امتحان لیا، جناب ایوب کا امتحان لیا، مولا سجاد کا امتحان لیا، آقا امام حسین عبداللہ علیہ السلام کی ذات کا امتحان لیا ہے.
ہمارے اور آپ کی تو بساط بھی نہیں ہے. ہم تو واقعاً ایسے امتحانوں میں، اتنے بڑے بڑے امتحانوں میں ناکام ہو جائیں گے جو معصومین نے امتحانات دیے ہیں. بہرحال اب جناب ایوب کا جب سب کچھ چلا گیا اور وہ خود بھی بیمار ہو گئے تو لوگ، یہ کم عقل جاہل لوگ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ اللہ ان سے ناراض ہے، اس لیے ان کا ایک ایک کر کے سب چیز چلا گیا اور یہ خود بھی بیمار ہو گئے ہیں. اب ایک دفعہ جب نبی ہے بھائی، وہ بھی دل رکھتے ہیں، معصوم ہے، مگر احساس ایسی چیز ہے کہ سب کو ہوتا ہے عزیزو. احساس یہ فطرت اللہ نے رکھی ہوئی ہے. جس کے پاس احساس نامی چیز نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے عزیزو، کیونکہ انسان ہی جو احساس رکھتا ہے. جس کے اندر انسانیت موجود ہوگی وہ واقعاً انسانیت دکھائے گا. اور کربلا کے میدان میں واقعاً طرف مقابل میں امام حسین کے جو طرف مقابل جو اعدائے دی، دشمن دی جو کھڑے ہوئے تھے، وہ احساس ہی نہیں رکھتے تھے. اگر احساس رکھتے تو کبھی بھی ششماہی کو شہید نہیں کرتے. ششماہی کی اس لیے میں نے مثال دی کیونکہ کربلا میں سب سے چھوٹے، سب سے ننھے جو شہید تھے وہ جناب علی اصغری تھے. تو احساس ہوتا تو کبھی بھی یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ منہ پھیر پھیر کے رو رہے تھے، وہ ایک الگ بات ہے. مگر اگر ہم منہ پھیر کے رو رہے ہیں تو پھر ہمیں وہ کام نہیں بھی کرنا چاہیے. ہم نے کیا کہ اس کو انجام کیوں دیا؟ اس کا مطلب احساس نہیں تھا. تو احساس ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. بس جناب ایوب کو بھی احساس ہوا تو اللہ سے دعا گو ہوئے کہ پروردگار تو نے میرا مال لے لیا، میں نے صبر کیا. اللہ تو نے میری اولاد لے لی، میں نے صبر کیا. میری بیوی مریض ہو گئی، میں نے صبر کیا. میں خود بھی مریض ہو گیا، میں نے صبر کیا. اب یہاں پہ ندائے غیبی آتی ہے. دیکھیے عزیزو، اللہ کہتا ہے ایوب ذرا ٹھہرو. ایوب تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا مال لے لیا گیا تو تم نے صبر کیا. تم کہہ رہے ہو تمہاری اولاد چلی گئی تو تم نے صبر کیا. تم کہہ رہے ہو تمہاری بیوی مریض ہوئی تو تم نے صبر کیا. تم کہہ رہے ہو کہ تم کو میں نے مریض کیا تو تم نے صبر کیا. اے ایوب یہ کہو کہ ہم نے تمہیں توفیق دی، یہ ہمارا لطف و کرم ہے کہ تم نے صبر کیا. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے عزیزو. یہ پروردگار کی ذات کہہ رہی ہے اپنے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے، یعنی نبی کو دلاسا دے رہی ہے، یعنی ہمیں بھی دلاسا دے رہی ہے کہ جب تک اللہ کا لطف و کرم نہیں شامل حال ہوگا ہم صبر نہیں کر سکتے عزیزو. ہمارے اندر احساس نہیں آ سکتا. یہ اللہ واقعاً اللہ کی دین ہے، معبود برحق کی، کہ اس نے لطف و کرم ہم پہ برسایا ہوا ہے. تبھی تو ہم صبر جیسے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، ورنہ تو بے صبرے ہو جائیں گے. تو انسان کو چاہیے صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، صبر پہ عمل پیرا ہوتے رہے. تبھی تو آقا ابا عبداللہ کی سیرت پتہ چلے گی کہ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے ہر قدم پہ کس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ واقعاً جب انسان نے صبر کر لیا تو یہ صبر کرنا بھی عام بات نہیں ہے، کیونکہ واقعاً اللہ کو حاضر و ناظر جانا. اللہ تھا، تبھی تو ایک امید تھی کہ پروردگار ہے جو ان تمام مشکلات سے ہمیں باہر نکالے گا. اللہ کو فوقیت دی تھی جناب ایوب نے، ایسا نہیں کہ نہیں دی تھی. اور اخلاقی معیار میں بھی وہ کھرے اتر کے آئے تھے کیونکہ نبی خدا تھے. یعنی جس طریقے سے اخلاقی معیار میں کھرے اترنے کے لیے کہا گیا ہے. اور چوتھے مرحلے میں حواس نفس آئی تھی، جہاں پہ میں نے کل اختتام کیا تھا کہ ہوائے نفس پہ انسان کو قابو ہونی چاہیے انسان کے. کیونکہ اگر قابو نہیں رہے گا انسان کے ہوائے نفس پہ، انسان کو خود کو، تو کبھی کبھی انسان ایسی چیز بھی کر بیٹھتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب امام کربلا کے لیے نکل رہے ہیں تو راستے میں امام کو 2 شخص مل جاتے ہیں. ایک ہے عمرو بن قیس مشرقی اور دوسرے انہی کے چچا زاد بھائی ہے. دونوں مل گئے، دونوں چاہنے والے مولا کے آقا ابا عبداللہ کے. یہ ہوائے نفس پہ جو کنٹرول کرنے کے لیے بات میں نے کہی تھی کل، جو چوتھے مرحلے پہ بات پہنچی تھی ہماری، کہ جب ہم خدا محوری میں آگے بڑھیں گے تو اس میں ہمیں خدا کو حاضر ناظر جاننا ہے، خدا کو ہر بات میں ترجیح دینی ہے. تعہد اخلاقی ہونا چاہیے، اعتقادی ہمارے پاس ہونا چاہیے. یعنی اعتقادی پہلو میں، اخلاقی پہلو میں عہد کر لے کہ کسی پڑوسی سے ہم سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، ہم بدقولی نہ کریں، ہم والدین کو اذیت نہ دیں. اور چوتھے مرحلے پہ ہوائے نفس پہ قابو پانا ہے کہ ہمیں نفس کی خواہشات پہ عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی کے ضمن میں عمرو بن قیس اور ان کے جو چچا زاد بھائی جب راستے میں مل جاتے ہیں مولا آقا ابا عبداللہ کو، تو مولا کہتے ہیں کہ عمرو بن قیس میں کربلا جا رہا ہوں اور مجھے تم دونوں کی ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو. دیکھیں مولا خود کہہ رہے عزیزوں، ایک ہوتا ہے کہ انسان کو موقع ہی نہیں ملا کہ بھئی مولا سے بات ہو پاتی، یا مولا کہتے تو ہم چلے جاتے، یا مولا کو سے ملاقات بھی ہو گئی، خود دوڑ کے مولا کے پاس آئے جب مولا کو دیکھے تو، کیونکہ چاہنے والے ہیں نا. اور مولا کے چاہنے والے تو عزیزو یہودی بھی تھے. ایسا نہیں کہ صرف مولا کا ماننے والا ہی مولا کو مانتا ہے یا چاہتا ہے یا محب ولا اپنے دل میں رکھے ہوئے ہے.
جو مولا کو نہیں چاہتے ہیں نا وہ بھی مولا کے محب ہے. جیسے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ جب رسول کا زمانہ تھا آگوش رسول میں اس طریقے سے مولا آقا عبداللہ علیہ السلام پروان چڑھے ہیں. ایک ابھی دوش مبارک پہ رسول نے اٹھائے ہوئے ہیں اپنے نواسے کو, کبھی زانوں پہ بچھائے ہوئے اپنے نواسے کو, کبھی بوسہ لے رہے اپنے نواسے کا, کبھی لوگوں میں یہ کہتے ہیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے جوانان کے سردار ہے. تو یہ تمام چیزیں جو کفار مشرکین, جو وہاں کے بدو عرب جاہل, وہ زمانے میں یہودی, جو مذہب کے بھی قائل لوگ اس زمانے میں موجود تھے, یہ تمام لوگوں نے دیکھا اور سنا ہے عزیزوں. تو مولا نے رسول نے اتنا زیادہ تکریم کر کے احترام کر کے امام حسین کا بتا دیا کہ حسین کچھ ہے. اس لیے تو کہا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے عزیزوں کہ حسین واقعا نانا سے ہی ہے, مگر میں حسین سے ہوں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ نانا بھی حسین سے ہے. یہ امام حسین کی منزلت بتا رہے ہیں رسول کہ سمجھو, جب تک ہم سمجھیں گے نہیں مانیں گے نہیں, اور مانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل کرنے کے لیے ماننے کی ضرورت ہے. اب جیسے ہی مولا نے ان سے کہا کہ مجھے کربلا میں تمہاری ضرورت ہے, چلو ساتھ میں, تو یہ کہتا ہے امر مولا گھر میں میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, میرے مال و اسباب ہے, یعنی جو میں اپنے کسب معاش کرتا ہوا تمام ذرائع ہیں میرے, اور یہ تمام لوگ یعنی جو میرے بیوی بال بچے ہیں, یہ تمام چیزیں, اور میرا جو کام کاج ہے یہ میرا انتظار کر رہا ہے, میرے منتظر ہے. مولا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور دوسرے نے بھی ایسی ہی بہانے بازی کر لیا, یعنی جو چچا سد بھائی ساتھ میں موجود ہے. دیکھیے کتنی بدبختی ہے انسان کی کہ مولا خود کہہ رہے, خود دعوت دے رہے, مگر ہوائے نفس اتنی غالب ہے, یعنی بچے کی محبت, بیوی کی محبت, کام کی محبت اتنی غلبہ کر رہی ہے کہ امام کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, معاف کر دیجئے, ہم نہیں جائیں گے, آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے, یعنی جان نہیں دے سکتے. آپ پیسہ چاہو تو پیسہ لے لو ہمارا. تو یہاں پہ سوال ہے کہ کیا امام حسین کے بچے نہیں تھے؟ کیا امام حسین کی بیوی نہیں تھی؟ کیا مولا آقا ابوالفضل العباس علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ ان کو اپنے بیوی بچوں کی محبت نہیں تھی؟ ان کو اپنے کام سے پیار نہیں تھا؟ مگر اللہ کی راہوں میں قربان ہونے کے لیے نکل گئے, مدینہ چھوٹ گیا. نانا کا وطن, امام حسین کو اپنے وطن سے بہت لگاؤ تھا عزیزوں. اور کس کو اپنے وطن سے لگاؤ نہیں ہوتا ہے؟ سب کو اپنے وطن سے لگاؤ ہوتا ہے. امام حسین کو بھی اپنے وطن سے بہت لگاؤ تھا, اور وہ وطن سے لگاؤ کیوں نہ ہو جس وطن میں ان کے نانا تھے, جس وطن میں ان کی ماں ہے, جس وطن میں ان کے بھائی ہے, اس سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ جس وطن میں اپنے بابا کے ساتھ وہ پرورش پائے ہے, اس سے کیوں کر بھلا محبت نہ ہو؟ مگر محبتوں کو ایک طرف رکھ کے امام نے اللہ کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھا دیا, اسلام کی راہوں میں اپنی جانیں قربان کر دی. اب یہ کہتا ہے کہ مولا آپ پیسہ لے لو, جان تو نہیں دے پائیں گے. تو مولا کہتے ہیں یہاں پہ دونوں سے مخاطب ہو کے کہ ٹھیک ہے, تم دونوں میری نظروں سے اتنی دور چلے جاؤ کہ کل جب کربلا میں کہوں گا حل من ناصر ینصرنا, یعنی ہے کوئی جو میری امداد رسی کرے, میری مدد کو آ جائے, تو تمہارے کانوں میں میری یہ آواز پہنچنی نہیں چاہیے. اگر پہنچ گئی تو تم پہ میری مدد کرنا واجب ہو جائے گی, اور تم نہیں آئے تو تم واصل جہنم ہو جاؤ گے. دیکھیے بہت بڑی بات ہے عزیزو, یعنی انسان قبل اس کے کوئی یہ کہے یا خود انسان آ جائے مدد کے لیے کہ ہم چلتے ہیں مولا آپ کے ساتھ, یہاں پہ بولا جا رہا ہے, مگر پھر بھی وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے مولا نے کہا کہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ, چلے جاؤ. تو یہ ہوائے نفس, ایک خواہش نفس جب غلبہ کر جاتی ہے تو انسان اسی طریقے سے بہک جاتا ہے عزیزوں. بس ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کا عادی بنا دے. ہم اپنی بیجا جو ہماری خواہشات ہیں, ناجائز خواہشات کو غلبہ نہ ہونے دے اپنے اوپر, کیونکہ اگر یہ غلبہ ہو گئی تو نہ ہمارے دین قائم رہے گا اور نہ ہماری دنیا قائم رہ سکے گی, ہم دونوں میں نصف و نابود ہو جائیں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ملتا ہے عزیزوں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک ادنا سے بندے جب یہ سرزمین پہ آئے, یعنی پیدا ہو گئے. اب ایک زمانہ ایسا ہے کہ بہت غریبی ہے ان کے, اور بھوکے بھی ہیں, یعنی اتنے بھوکے کہ ایک روٹی کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں. اب اسی اسنا میں, اسی عالم میں کہ وہ بھوک سے بھی ہے, ان کے مکان بھی نہیں ہے, رہنے کو کوئی جگہ بھی نہیں, ٹھکانہ بھی نہیں ہے, اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں کہ پروردگارا میں تیرا غریب بندہ ہوں, کہ میرے پاس ایک نان بھی نہیں ہے, یعنی ایک روٹی بھی نہیں ہے. فارسی میں نان روٹی کو کہا جاتا ہے, کہ میرے پاس روٹی بھی نہیں کہ میں روٹی کھا سکوں.
جب اللہ ایسے سنتا ہے اپنے بندے کی گڑگڑاہٹ تو کبھی کبھی دیکھو اللہ کیسے درجہ دے دیتا ہے. اور اللہ کو درجہ دینا ہی تھا بھائی ان کو. ایک موسیٰ ہے, جناب موسیٰ ہے, یعنی اللہ کے نبی ہے, نبی اللہ ہے, عام انسان نہیں ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کی بات سن لی, اللہ نے ان کی بھوک کو مٹا دی, یعنی ان کو سیراب کیا, ان کو مکان بھی مل گیا. اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے زندگی آگے بڑھی انہوں نے ازدواج بھی کیا, شادی بھی کر لی, ان کے گھر بھی ہو گیا, کام کاج بھی ان کو مل گیا. پھر اللہ نے ان کو توریت عطا کی, یعنی اللہ نے کتاب نازل کی. اور پھر اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اے موسیٰ تم میرے محبوب ہو, میں نے تمہیں تو اپنا محبوب قرار دے دیا. اے موسیٰ تم کلیم اللہ ہو, یعنی اللہ سے کلام کرنے والے. دیکھیے جو ایک عام سا انسان تھا, جو عام چرواہا تھا, بھیڑوں کو یا بکریوں کو چڑھایا کرتے تھے جناب موسیٰ, وہ اب اللہ کے کلیم اللہ بن گئے. وہ انسان جس سے عام لوگ بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے تھے, یعنی بات ہی نہیں کرتے تھے جناب موسیٰ سے, ان سے اللہ بات کر رہا ہے. یہ معیار اور ملاک اپنی حیثیت اللہ کے آگے بنانی پڑتی ہے, جیسے جناب موسیٰ نے بنائی کہ واقعی انسان کو اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے کہ اللہ جس کو کہے کہ واقعی تو میرا بندہ ہے, کہ اے موسیٰ تم میرے کلیم ہو. پھر دوسری جگہ پہ اللہ کہتا ہے کہ اے اللہ, اے موسیٰ تم میرے محبوب ہو. اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ عجب کا شکار ہو گئے جناب موسیٰ. اب دیکھیں یہاں پہ بھی بات واضح کر دوں اچھی طریقے سے, باتوں کو غلط دائرے میں لے کے اور غلط باتیں نہیں پھیلائیے گا, یا غلط باتیں سمجھ کے, کیونکہ جب انسان غلط سمجھ لیتا ہے تو غلط باتیں بیانی بھی کرے گا, غلط بیانی کرے گا, اس لیے غلط بیانی ہو گئی یعنی باتیں پھیل جائے گی. تو اس لیے بہت یہاں پہ دقت اور توجہ کی ضرورت ہے کہ بات کو سمجھیے. اب عجب جو ہے وہ گناہ میں سے, یہاں پہ گناہ کبیرہ کہا گیا ہے. اب دیکھیے عجب نبی, یعنی نبی کا ایک عجب کرنا ہے اور ایک انسان کا عجب کرنا, یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ عجب گناہ ہے, اور گناہ جو ہے وہ ایک نبی یا ایک امام میں معصوم نہیں کر سکتا, کیونکہ نبی بھی معصوم ہوتا ہے, امام بھی معصوم ہوتا ہے. تو گناہ تو کرنا دور کی بات ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے ان کے عجب میں فرق تھا اور ہمارے عجوبوں میں فرق ہے. یعنی ہمارے عجب جو ہے وہ گناہ میں تصور کیے جاتے ہیں, گناہ ہی ہے, تصور نہیں کیے جاتے بلکہ گناہ ہے. عجب یعنی خود پسندی. انسان کو جب شہرت مل جاتی ہے, مقام مل جاتی ہے, تو وہ بڑھ جاتا ہے, یعنی اپنا مقام اعلیٰ سمجھنے لگ جاتا ہے. جب جناب موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے, اللہ کے محبوب ہو گئے, تو ان کے اندر بھی تھوڑی سی یہ بات آ گئی کہ بھئی میں اللہ کا کلیم اللہ بندہ ہوں, میں کوہ طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں, اللہ سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہوں. تو اللہ جب یہ دیکھتا ہے تو جبرائیل کو بھیجتا ہے ان کے پاس اور کہتا ہے کہ انہیں اپنا پیغام پہنچاتا ہے. یہ ترک اولا ہوئی ہے, جس طریقے سے جناب آدم کے سلسلے میں نے آپ کو شروعات میں بتا چکی ہوں کہ جس طریقے سے ایک بہانہ تھا وہ ترک اولا آدم علیہ السلام کہ اللہ کو ان کو زمین پہ بھیجنا تھا, اس طریقے سے یہاں پہ جناب موسیٰ کا اللہ امتحان لے رہا ہے, اس لیے یہ ترک اولا ہو رہی ہے عزیزوں, نہ کہ نعوذ باللہ وہ گناہ کر رہے ہیں. اب اللہ نے کیسے امتحان لیا تاکہ ان کا اسٹیٹس اور بڑھ جائے جناب موسیٰ کا. اللہ کہتا ہے کہ ابھی تھوڑے دن کے لیے تم نبی نہیں ہو, یعنی ابھی پیغمبر ہی نہیں ہے تمہارے پاس, اب تم ایک اسٹوڈنٹ بن جاؤ, یعنی شاگرد بن جاؤ. اور شاگردی میں کس کے دے دیے, استاد ان کے کون ہو گئے, جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام. سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا عزیزو. یہ سورہ میں پورے 3 داستانیں اللہ نے نقل کیے, 3 واقعات ہیں, جس میں سے ایک واقعہ جناب خضر اور جناب موسیٰ کا ہے کہ اللہ نے جناب خضر کو جناب موسیٰ کا استاد بنا دیا اور جناب موسیٰ ان کے شاگرد ہے. اب کچھ ایسی باتیں ہیں جو وہاں پہ, اب یہاں پہ میرے موضوع میں نہیں کہ میں یہ پوری باتوں کو ڈیٹیل سے سمجھا دوں, کیونکہ وقت ویسے بھی بہت جلدی سے تیزی سے جا رہا ہے, اپنی باتوں کو میں مکمل نہیں کر پاؤں گی, اس لیے حوالے دیتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں کہ واقعاً باتوں کو یہاں پہ روکتے ہوئے اپنے یہ کہہ دوں کہ خدا کے لیے قرآن اٹھائیے, قرآن کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ. کیونکہ اگر ہم ہی قرآن کو نہیں اٹھائیں گے عزیزوں, تو ہمارے آقا اور مولا نو کے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت ہی کر رہے تھے. اگر واقعی حقیقی یہ چاہت امام حسین رکھتے ہیں دلوں میں, تو قرآن کو فراموش نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ. بہرحال تو کتنی جگہوں پہ ایسا ہوا جناب موسیٰ جو ہے جناب خضر کے لیے اعتراض کرنے لگ جاتے, سوال کرتے کہ یہاں پہ ایسا کیوں, وہاں پہ ایسا کیوں. تو جناب خضر کہتے ہیں کہ تم کم صبری کر رہے ہو, یعنی تم بہت جلدی باتوں کو پوچھ لیتے ہو, تھوڑا صبر نہیں کرتے, تھوڑا توقف نہیں کرتے. اگر تم میرے ساتھ اور بھی رہو گے تو تم اور میرے اوپر اعتراضات کرو گے, یعنی اور باتیں کرو گے. اور پھر اسی استثناء میں یعنی جب وہ پروان چڑھتے گئے جناب خضر کے شانہ بشانہ اٹھتے بیٹھتے سیکھنے لگ گئے جناب خضر علیہ السلام سے, تو اللہ نے واپس ان کو پیغمبری عطا کر دی. یعنی پیغمبری ان سے چھینی نہیں تھی اللہ نے, گویا ایک امتحان لے رہا تھا, کیونکہ ان کا اسٹیٹس بڑھانا تھا جناب موسیٰ کا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ لوگوں سے. تو یہاں پہ اللہ پیغمبری پہ
اور بڑھاتے ہوئے جناب موسیٰ سے اب کہتا ہے کہ اے موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اور اس عصا کے ساتھ. عصائے موسیٰ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جو جناب موسیٰ کے معجزات میں سے ہے کہ وہ کس طریقے سے عصا اژدہا بن کے اور فرعون کے دربار کے جتنے بھی جادوگر تھے، جن لوگوں نے اپنے جادوی عصا سے، جادوی لکڑی سے سانپ بنا دیے تھے، اور تمام ان سانپوں کو جناب موسیٰ کی اس عصا نے، اس اژدہے نے نگل لیا تھا. تو یہ جناب موسیٰ کے معجزات میں سے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ اور اس لکڑی کے ساتھ، اس عصا کے ساتھ جاؤ فرعون کے دربار میں. اب جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگارا، میں اور میرا بھائی یعنی صرف ہم دو ہی لوگ. قرآن میں، یہ قرآن کی باتیں آپ سے کہہ رہی ہوں عزیزوں، میں میرے اپنے الفاظ نہیں کہہ رہی ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں اپنے مفہوم میں سمجھا رہی ہوں، اور ہم ادنا سے طالب علم، ہماری اتنی بساطی نہیں کہ ہم اپنے مفہوم میں کوئی بات کہہ لیں، مگر پھر بھی پروردگار کی دین ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی عنایت کی ہے کہ اپنے مفہوم میں جو باتوں کو سمجھ سکی ہوں، درک کر سکی ہوں، وہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہی ہوں. تو اللہ کے کلیم اللہ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگارا، میں اور میرا بھائی یعنی ہم دونوں، اگر ہم دونوں وہاں جائیں گے تو کیونکہ جناب موسیٰ وہاں پہ فرعون کے دربار میں پل چکے ہیں، وہ جانتے کہ فرعون کس طریقے کا انسان ہے، کتنا ظالم ترین انسان ہے وہ. جناب موسیٰ کو یہاں پہ خوف محسوس ہو رہا ہے، ڈر محسوس ہو رہا ہے عزیزوں، کہ وہ کتنا شقی انسان ہے، کتنا ظالم انسان ہے، اور صرف ہم دو اس کے پاس جائیں گے، ہم تو جیسے اس کے شہر میں وارد نہیں ہوں گے پروردگارہ، وہ ہمیں گرفتار کر لے گا، ہمیں قید کر لے گا وہ. اور وہ تو ہمارے سائے کو بھی تیر مارنے والوں میں کا ہے وہ، یعنی ہمارے سائے کو بھی وہ بخشے گا نہیں، تو ہمیں کہاں بخشے گا. اب دیکھیے اللہ کیسے سہارا دیتا ہے اپنے نبی کو، اور اللہ صرف نبی کو سہارا نہیں دیتا، بندوں کو بھی عزیز و سہارا دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ٹھوکر لگے تو انسان کو جاگ جانا چاہیے، مگر کبھی کبھی کچھ ایسی ٹھوکریں ہوتی ہے کہ انسان جاگتا نہیں ہے. یہ کیوں نہیں جاگ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کی توفیق اس سے سلب ہو گئی ہو، اس لیے یہ جاگ نہیں پا رہا ہے. تو بہرحال جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، خوف مت کھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. دیکھو جس کے ساتھ اللہ ہو، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ ہی اللہ ہوتا ہے. جناب موسیٰ ڈر تو رہے تھے، مگر پھر بھی اللہ نے جب حوصلہ بڑھایا تو آگے بڑھے. یعنی صرف سیرہ معصومین میں یا سیرہ امام حسین میں نہیں مل رہا ہے ہم لوگوں کو عزیزوں کو، اماموں نے اللہ محوری پہ اللہ سے ڈرے ہیں، بلکہ امام کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہمارے اللہ سے خوف کھاتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اور اللہ ان کو دلاسا دیتا ہے کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی جاؤ فرعون کے دربار میں، اس سے ڈرو مت، جاؤ اور پیغام کو پہنچا دو. بس وقت ختم ہو گیا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، اب وہ منزل آ گئی، وہ آن آ گئی عزیزوں. کیونکہ واقعاً روز بروز دن تاریخ بڑھتے جا رہی ہے. آج 7 محرم آ گئی. آج معمولاً جناب قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں عزیزوں. جناب قاسم کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے عزیزوں کہ جنہوں نے، جب کہا جاتا ہے عاشور میں، شب عاشور میں، جو مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، یعنی مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آدائے دی ہیں وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ مجھ سے چاہتے ہیں بدلہ لینے. تو تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے تو ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے، تو میں اجازت دیتا ہوں تم لوگ چلے جاؤ. اب یہاں پہ جناب قاسم کہتے ہیں، یعنی اور بھی اصحاب کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے تمام انصار و اصحاب نے مولا کو کہا کہ مولا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم چلے جائیں، آپ کو چھوڑ دیں، آپ کی جان چلی جائے اور ہماری جان بچ جائے، تو ایسی جان بیکار ہے. جس میں ہمارا آقا ابا عبداللہ حسین نہ ہو، ایسی زندگی ہمارے لیے بیکار زندگی ہے. تو جناب قاسم کہتے ہیں کہ پھر چچا جان کیا پھر کل شہید ہونے میں ہمارا نام نہیں ہوگا؟ ایک بار یہاں بھتیجے کو اپنے پاس بلاتے ہیں امام حسین اور کہتے ہیں قاسم گھبراؤ نہیں، مگر ذرا مجھے ایک بات تو یہ بتا دو کہ موت تمہارے لیے کیسی ہے؟ دیکھیں گویا چچا بھتیجے کا امتحان لے رہے ہیں. جناب قاسم آج تک کا کسی فلسفر نے اپنے کتابوں میں یہ باتوں کو تحریر نہیں کیا ہوگا عزیزوں، جو جناب قاسم نے موت کا مزہ امام حسین کو بتایا ہے. اور کیوں نہیں بتائیں گے بھئی، امام کے فرزند ہیں، امام کے بھتیجے ہیں، امام کے پوتے ہیں.
یہ گھرانہ عام گھرانہ نہیں ہے، پہلے بھی میں نے تذکرہ اس کا کر چکی ہوں. یہ کریم ابن کریم ہے. یہ جو دے دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، پلٹ کے لینے کا تقاضا نہیں رکھتے عزیزو. جس کو دے دیا بھول گئے. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم دیتے تو یاد رکھتے ہیں، احسان جتاتے ہیں. بہرحال تو جناب قاسم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. اللہ اکبر. ابھی نوجوانی کا عالم ہے جناب قاسم کا، 12 یا 13 برس کی عزیز و زیادہ عمر نہیں پائی ہے جناب قاسم نے. ان کے لیے موت کا ذائقہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور ہم انہی کے ماننے والے ہم موت سے دور بھاگتے ہیں عزیزو. جبکہ موت تو آنی ہے، موت تو برحق ہے. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. آج جناب زہرا کو جناب قاسم کا پرسہ ہم دینے آئے ہیں ارباب اعضاء. امام حسن مجتبیٰ کو جناب فروا کو ان کے لال کا پرسہ دینے آئے ہیں. آقا ابا عبداللہ کو ان کے بھتیجے کا پرسہ دینے آئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب امام حسن کا آخری وقت آیا ہے نا ارباب اعضاء، کہ یہاں پہ جب تشت میں امام کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، اسی اثنا میں ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ نے جناب قاسم کو بلوایا. جب جناب قاسم آئے ہیں نا اپنے بابا کے پاس ارباب اعضاء، تو ابھی 3 برس کا سن ہے ان کا. کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اپنے بیٹے کو اپنے کلیجے سے لگا لیا اور مولا رونے لگ گئے. اب جب اپنے بابا کو اتنا روتے ہوئے دیکھا ہے نا جناب قاسم نے، تو یہ چھوٹا سا سن، ارے کم عمری ہے، یہ بھی بہت چیخ چیخ کے رونے لگ گئے. ایک دفعہ امام حسن نے ایک تعویذ نکالی اور بازو پہ باندھی اور بچے کو وصیت کرنے لگے، بیٹا قاسم جب تمہیں زندگی میں بہت کڑا وقت آ جائے نا، تم پہ بہت مشکل وقت آن پڑے، تو یہ تعویذ کو کھول لینا بیٹا قاسم. اللہ اکبر. ایک دفعہ جناب فروا سے بھی امام کہہ دیتے ہیں کہ فروا یہ تعویذ گم نہ ہونے پائے. فروا عصر عاشور آ گیا ارباب اعضاء. عصر عاشور سے پہلے شب عاشور آ گئی کہ یہاں مائیں بچوں کو سجانے لگ گئی. اب یہاں پہ بارہا جناب قاسم جا کے اجازت لیتے ہیں، مگر آقا و مولا کوئی جواب نہ دیتے ہیں. ارے روز عاشور آ گئی، یہاں پہ انصار چلے گئے عزیزو، اولاد مسلم چلی گئیں، جناب زینب کے بچے چلے گئے. ارے حد تو یہ ہے کہ جب تمام انصار و اقارب نہیں رہے، ایک دفعہ جناب قاسم پھر دوبارہ گئے اور کہتے چچا جان اب بھی اجازت نہیں دیں گے کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. ایک دفعہ مولا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، اپنے بھتیجے کو دیکھتے ہیں اور امام حسن کو یاد کر کے رونے لگ جاتے ہیں. ارے یہ بھائی کی ایسی محبت تھی نا ارباب اعضاء. ایک کہا جاتا ہے جب امام حسن جس بزم میں ہوتے تھے اور وہیں پہ امام حسین بھی ہوتے تھے، تو بڑے بھائی کے آگے چھوٹے بھائی کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک دفعہ قاسم واپس جاتے خیمے کی طرف، یہاں پہ فروا کھڑی ہوئی ہیں. کہتی ہے بیٹا کیا ہوا، ابھی بھی اجازت نہیں ملی؟ کہتے ہیں نہیں اماں، ابھی بھی چچا نے اجازت نہیں دی. اماں میں نے سنا ہے کہ یہیں سے کچھ دور پہ نجف ہے جہاں پہ میرے دادا دفن ہے. اماں میرا یہ کرتا عوض کر دیجئے اور مجھے دوسرا کرتا پہنا دیجئے، بس میں اپنے دادا کے جوار میں جانا چاہتا ہوں کہ چچا اجازت نہیں دے رہے. ایک دفعہ جناب فرما بیٹے کو لے کے بڑھی جناب زینب کے خیمے کی طرف. اب یہاں آ کے جناب زینب سے کہتی ہے بی بی ارے میں تو آپ کی کنیز ہوں بی بی آپ سے اگر ہو سکے تو اتنا کروا دیجئے کہ آقا حسین سے قاسم کے لیے اجازت طلب کر دیجئے، اس نے شہادت لے لیجئے بی بی. ایک دفعہ جناب زینب اپنی بھابھی فروا کو لے کے اور جناب قاسم کو لے کے امام حسین کے حجرے کی طرف چلی. اب جیسے ہی خیمے میں آئے ہیں نا یہ بیویاں اور جناب قاسم، ایک دفعہ جناب زینب نے جو بھیا سے کہا ارے بھائی ہے کہ جواب نہیں دے رہے ارباب اعضاء. ایک دفعہ یہاں جناب قاسم تنہا تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اپنے بابا کی وصیت یاد آ گئی. ایک دفعہ وہاں بازو سے کھولے اس تعویذ کو اور جو ہی تعویذ کو پڑھنا شروع کیا، کہتے ہیں جناب قاسم پڑھ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے قاسم جس وقت تم یہ تعویذ کھولو
अरे वो दिन आशूर का दिन होगा कासिम, अरे मैं तो नहीं होऊंगा कासिम, अगर मैं होता तो अपने भाई पे कुर्बान हो जाता, तुम मेरे इज्जत की लाज रख लेना कासिम, अरे मेरी बजाय तुम कुर्बान हो जाना कासिम। अलगरज अरे ये तावीज लेके बड़े जनाबे कासिम और चचा के पास जाके दे दिए और कहने लगे चचा ये तावीज देखिए, इस तावीज में जो वसीयत लिखी है बाबा की, अरे वो मुझे आज मालूम हो रही है, क्या इसके पढ़ने के बाद भी आप मुझे इजाजत नहीं देंगे चचा जान। एक दफा जो ही मौला ने वो तावीज खोल के पढ़ी है ना अरबाब अज़ा, अरे मौला इतना रोए, आका अब्दुल्ला इतना रोए, किसी शहीद के लिए इतना ना रोए होंगे, और आका बेहोश हो गए। कहा जाता है कि मौला किसी के लिए बेहोश नहीं हुए। हद तो ये थी कि जब जनाबे अली अकबर को भेज रहे थे आका, तो मौला ने खुद सवार किया था, अरे अपना अमामा उतार के अली अकबर को पहना दिया था, मगर यहाँ कासिम जो आए थे, अरे ये तावीज़ पढ़ के, अरे अपने इमाम हसन के नामे को पढ़ के इमाम बेहोश हो गए। अब जब बेहोशी से फाका हुआ है ना अरबाब अज़ा, अब जनाबे कासिम फिर कहते हैं चचा जान क्या आप भी इजाजत नहीं देंगे चचा जान। अलगरस एक दफा यहाँ पे अरे साहिब किताब ने लिखा कि अभी तक तो मौला चाह नहीं रहे थे, मगर अब रोक नहीं सकते कि इमाम हसन का नामा जो पढ़ चुका। अलगरस एक दफा इजाजत मिल गई, अरे वापस से खेमे में आए। जनाबे उम्मे फरवा कहने लगी बेटा क्या इजाज़त मिल गई? एक दफ़ा कहते हैं हाँ अम्मा, मैं आखिरी सलाम के लिए आया हूँ आपसे मिलने के लिए। अलगरस यहाँ मैदा की तरफ बढ़े कासिम, अरे ऐसे बला का जिहाद किया कि यहाँ दुश्मन देखने लग गए, मगर क्योंकि सिन छोटा सा है ना, अरे भाई कद भी छोटा सा होगा। एक दफ़ा जो तलवारों नेज़ों के वार हुए हैं कासिम पे, कि यहाँ कासिम ने जुलझना पे अपनी बाहें जो डाली, उसके बाद जो जी से ज़मीन पे आए तो इधर के घोड़े उधर और उधर के घोड़े इधर। अरे ज़माने के इमाम ने ज़ियारत नाहिया में कहा सलाम हो उस लाशे पर कि जिसकी दाएं पसलियां बाई पसलियों की तरफ और बाई पसलियां दाई पसलियों की तरफ आ चुकी। अजरकुम अल्लाह। अलगरस एक दफा सदा दी आका मेरी मदद फरमाइए। अब जो हुसैन पहुंचे नौला शेख कासिम पे, एक दफा देखा कि भतीजे की जान बाकी नहीं रह गई। अरे जो चाहते हैं जनाबे कासिम को उठाना मौला, तो मौला उठा नहीं सकते। अरे कैसे उठाएंगे कि जिसका लाशाही टुकड़ों में बट चुका हो। अलगरस एक दफा बाए हुसैनी निकाली, सरजमीन करबला पे बिछा दी, कासिम के टुकड़ों को जमा किया और जो खेमे की तरफ लेके बढ़े, अरे ज़ैनब से कहने लगे मौला ज़ैनब, अरे भाभी फरवा को नहीं दिखाना वरना माँ मर जाएगी। एक दफा जनाबे कासिम की माँ ने सुन लिया और कहती है कि मैं क्यों कर मर जाऊंगी। कहा जाता है कि जब तक का मौला खेमे में थे, अरे जनाबे फरवा रोई नहीं, जो ही मौला बाहर गए, अरे फरवा रोने लगी और कहने लगी देखो बीबियों, अरे सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी कुर्बानी मेरी कुर्बानी है जो राह खुदा में दी गई। अलगरस कहा जाता है मौला एक हाथ जनाबे अली अकबर के बदन मुबारक पे और एक हाथ गठरियों पे रखे जनाबे कासिम की, कहते हैं वो गुरबता परवरदिगारा आज मैं गरीब हो गया, ना मेरा अकबर रहा ना मेरा कासिम रहा।
الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا یوسف زہرا ولی عصر کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ پروردگار مولا کو دشمنوں کے شر و بلیات سے محفوظ فرما۔ علماء اعلام کا سایہ گرامی ہمارے سروں پہ برقرار فرما۔ روضات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ والدین کا سایہ گرامی ہمارے سروں پہ برقرار فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔